الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا خیر خلق اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شخصیات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد عدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام شفیع رحمت والی امت شاہ خوباں جان جانا شہن شاہ حسینہ سید سربراں سیاہ لامکان اتمہ دورہ سرخیل زہرہ جمالہ رازدان ماؤہا شاہد ما طغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عزیزان محترم، آج کا یہ ایمانی، روحانی، عرفانی، قرآنی، وجدانی پروگرام سیدی و سندی و مرشدی قطب ربانی قندیل نورانی شہباز لامکانی حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ العزیز کی یاد کا پروگرام ہے۔ آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ جو داد ہوتی ہے نا، وہ مطلب کی اور بر وقت داد جو ہے وہ فائدہ دیتی ہے۔ اس طرح نہیں کہ ابھی میں آدھی آیات پڑھ رہا ہوں، آپ بیچ میں سبحان اللہ بولنا شروع کر دیں، یا جملہ مکمل نہ ہو اور سبحان اللہ شروع ہو جائے۔ جہاں سبحان اللہ کہنے کا وقت ہوتا ہے وہاں آپ لوگ خاموش رہتے ہیں، اور جہاں خاموش رہنا ہوتا ہے وہاں بولنے لگ جاتے ہیں۔ ایسی بے تکی داد کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ جب میرا جملہ مکمل ہو، بات دل کو پسند ہے تو پھر دل سے سبحان اللہ کہیں، کوئی پابندی نہیں۔ لیکن ایسی کہ آپ یہ کہیں کہ ہم سبحان اللہ زور لگا لگا کے کہیں گے شاید وہ بڑے خوش ہوں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ اب جب آیات بینات پڑھی جاتی ہیں تو اس وقت قرآن پاک کو توجہ سے سننا ہوتا ہے، اس کے بعد سبحان اللہ کہنا ہوتا ہے، آیات کے درمیان نہیں۔ یہ محبت والا طریقہ اپنائیں، خوشامد والا طریقہ اچھا نہیں ہوتا۔ میں نے آپ کے سامنے دو قرآن پاک کی آیات بینات کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ غوث سمدانی قطب ربانی سیدی شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ ناز میں ہدیہ تبریک پیش کرنے سے پہلے تھوڑا قرآن مجید برہان رشید سے پوچھتے ہیں، اے قرآن یہ بتا ہم جو اللہ والوں کو مانتے ہیں
ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں، ان کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، اس کا ہمیں فائدہ کیا ہوتا ہے؟ کہیں ہم غلطی پر تو نہیں ہیں؟ کیا قرآن و حدیث میں اس کا ثبوت موجود ہے؟ اللہ والوں کی سنگت و معیت کا ثبوت موجود ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کی سنگت اختیار کرو۔ جتنی تفاسیر ہیں سب کے اندر یہ بات موجود ہے کہ سچوں سے مراد اللہ کے ولی ہے، اللہ کے ولی ہے۔ یعنی جمہور مفسرین کا یہ عقیدہ ہے، نظریہ ہے کہ صادقین سے مراد اللہ کے ولی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کے ولیوں کی سنگت اختیار کرو۔ تو یہاں پر یہ بات بڑی قابل توجہ ہے، اللہ نے ہر ایک کو دعوت نہیں دی کہ ولیوں کی سنگت اختیار کرو، جو ایمان والے ہیں ان کو حکم دیا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو نماز پڑھتے ہیں تو ہم دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا اور ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن لوگوں پر تیرا انعام ہوا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید میں یہ ارشاد فرمایا کہ وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ وہ ایمان والے لوگ، وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ فرمایا میرے نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ وحسن اولئک رفیقا، یہ تمہارے بہترین سنگتی ہیں، ان کی سنگت اختیار کرو۔ اب ظاہر سی بات ہے وہ انعام یافتہ لوگ جو نبیین، صدیقین، شہداء اور اللہ کے ولی ہیں، نماز میں تو ہم ان کے راستے پہ چلنے کی دعا مانگتے ہیں اور باہر نکل کے کہیں ہم اللہ کے ولیوں کو مانتے نہیں، یہ تو منافقت ہی کہلائے گی اور کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی نماز میں تو ہم ان کا راستہ مانگے، اے اللہ ہمیں ان کے راستے پہ چلا، اور اللہ بتا بھی دے کہ یہ راستہ کون سا ہے۔ بھائی مثال میں دیتا ہوں، اگر آپ کو پتہ چلے کہ ہم نے اسلام آباد جانا ہے تو آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ یہ ایک موٹر وے جاتا ہے اور ایک جی ٹی روڈ جاتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں۔ تو یارو اگر آپ خود بھٹکتے رہیں تو بھٹکتے رہیں، راستے کا تعین تو کر دیا گیا ہے کہ یہ راستہ اسلام آباد جاتا ہے۔ تو اللہ نے یہی فرمایا ہے کہ جب نماز میں تم کھڑے ہوتے ہو اور میرے انعام یافتہ لوگوں کا راستہ مانگتے ہو، کہیں بھٹکتے نہ رہو، تمہیں میں رب بتا دیتا ہوں کہ وہ راستہ کون سا ہے۔ فرمایا وہ نبیین کا راستہ ہے، صدیقین کا راستہ ہے، شہداء کا راستہ ہے، صالحین کا راستہ ہے، کاملین کا راستہ ہے، واصلین کا راستہ ہے، نقباء کا راستہ ہے، نوجباء کا راستہ ہے۔ اب جو اس راستے پہ چلے گا وہ صراط مستقیم پر ہے۔ عزیزان محترم، جب اللہ فرماتا ہے ایمان والو اللہ کے ولیوں کی سنگت اختیار کرو، اور سنگت کیسے اختیار کرنی ہے؟ کیا ایک دفعہ بیعت ہو جانا ہے، ان کی محفل میں بیٹھ جانا ہے پھر چھوڑ دینا ہے؟ سید محمود بغدادی آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خالطوہم لتکونوا مثلہم، جن کے صحبت میں بیٹھتے ہو ان کے اندر اتنے خالط ملت ہو جاؤ جو ان کو دیکھے، جو جن کی صحبت میں رہتے ہو رہ کے جو تمہیں دیکھے، جس کی صحبت میں رہتے ہو نظر صورت اس کی آئے۔ خالطوہم لتکونوا مثلہم، یعنی ان کی صحبت میں اتنے خلط ملت ہو جاؤ، اتنے خلط ملت ہو جاؤ کہ جو تمہیں دیکھے، جس کی محفل میں بیٹھتے ہو چہرہ اس کا نظر آئے۔ یعنی اتنا ہے۔ اس کو میں یوں سمجھاؤں، یہ جو لوہا ہے نا، اس کو جب آگ کی سنگت میں ڈالا جاتا ہے، آگ کی صحبت میں ڈالا جاتا ہے، اب میں لوہے کو ہاتھ لگا رہا ہوں، لوہا مجھے جلا تو نہیں رہا نا؟ کاش میں آپ کو مائیت کا معنی سمجھا سکوں، اور کاش آپ سمجھ سکیں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ابھی میں نے حدیث نہیں پڑھی، صرف قرآن پاک پر میں بات کر رہا ہوں، آپ نے دل کی دریچے کھول کے میری باتوں کو سننا ہے، ضائع نہیں کرنا۔ تو قبلہ یہ جو لوہا ہے نا، یہ علیحدہ جنس ہے، اور آگ جو ہے علیحدہ جنس ہے۔ لوہے کی اور آگ کی جنس ایک نہیں ہے، ایک خاندان نہیں ہے، ایک فیملی نہیں ہے، ایک جنس نہیں ہے۔ لیکن جب یہ لوہا آگ کی مائیت میں جاتا ہے،
اب آگ کا آہستہ آہستہ اس پہ رنگ چڑھتا ہے، پہلے یہ گرم ہوتا ہے، پھر جو آگ کا رنگ ہوتا ہے وہ لوہے کا رنگ ہو جاتا ہے، اور پھر یہ لوہا جلاتا بھی ہے۔ تو لوہے سے پوچھیں کہ اے لوہا تجھے کیا ہوا؟ پہلے تو تو جلاتا نہیں تھا، پہلے تو تیرا رنگ اور تھا، اب تیرا رنگ بھی بدل گیا اور تیرا روپ بھی بدل گیا اور تو جلاتا بھی ہے۔ وہ کہے گا میں کس کی صحبت میں رہوں؟ جس کی صحبت میں رہوں رنگ بھی اسی کا چڑھ گیا ہے، اثر بھی اسی کا، اور کام بھی اب میں اسی کا کرتا ہوں، کام بھی میں اسی کا کرتا ہوں۔ اچھا، اگر یہ لوہا آگ کی صحبت اور سنگت میں رہے تو وہی رنگ چڑھ جاتا ہے۔ آپ کے بورے والا میں کوئلے سفید کلر کے ہوتے ہیں، سنا ہے، یا کالے ہوتے ہیں؟ کالے ہوتے ہیں نا، ملتان میں بھی کالے ہوتے ہیں۔ تو اگر ان کالے کوئلوں کو آگ میں ڈال دیا جائے، کچھ دیر کے بعد وہ کوئلوں کے اوپر آگ کا رنگ چڑھ جاتا ہے، وہ کوئلہ بھی سرخ ہو جاتا ہے۔ ارے تو کالا تھا لیکن یہ اتنا لال کیسے ہو گیا؟ کہا دیکھا نہیں، آگ کی مائیت میں چلا گیا ہوں، جو اس کا رنگ تھا میرا رنگ وہی ہو گیا ہے۔ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ولیوں کی سنگت اختیار کرو، ولیوں کی سنگت اختیار کرو۔ تو کیا سورہ کاف میں اللہ نے نہیں فرمایا یہ کتا 309 سال ولیوں کی سنگت میں رہا؟ اللہ نے فرمایا قیامت والے دن حضرت انسان کی شکل میں کتا جنت میں جائے گا۔ کیا یہ جنت کتوں کے لیے تو نہیں بنی، یہ تو مسلمانوں کے لیے ہے، صاحب ایمان کے لیے ہے، لیکن کتا ولیوں کے در پہ بیٹھ گیا۔ اب قرآن اس بات پر شاہد ہے کہ یہ کتا جنت میں جائے گا، تو کیا کتا کوئی وظیفے پڑھتا رہا ہے؟ کیا تھا وہ ولیوں کے چہرے کو دیکھتا رہا ہے؟ اللہ نے فرمایا قیامت والے دن یہ کتا حضرت انسان کی شکل میں جنت میں جائے گا۔ قرآن اس بات کا گواہ ہے کہ کتا ولیوں کے در پہ بیٹھ جائے تو وہ جنت میں جائے گا، جو انسان بیٹھے گا اس کا مقام کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کی سنگت اختیار کرو۔ آپ اٹھائیں تفسیر روح المعانی، اس کے اندر انہوں نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے۔ فرماتے ہیں اگر آپ نے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنا ہے، امت کے اندر بڑے فرقے بنیں گے، مگر پتہ کیسے چلے گا؟ کیا جس کی لمبی داڑھی ہوگی وہ سچا ہے؟ کیا جو جبہ کبہ اور دستار پہنے گا وہ سچا ہے؟ کیا جس کے پاس بہت بڑی کثیر کتابیں ہوں گی وہ سچا ہے؟ فرمایا نہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ نے فرمایا ہے سچوں کی سنگت اختیار کرو، جس جماعت سے وہ تعلق رکھتا ہے اگر اس جماعت میں اللہ کے ولی ہوں تو سچا ہے ورنہ جھوٹا ہے۔ آپ نہیں سمجھے بات کو میں نے کیا کہا؟ کسی کو سچا دیکھنے کے لیے ایسے میں یوں کہہ دوں اگر اس کی جماعت میں داتا علی حجویری ہیں تو سچا ہے، اس کی جماعت میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہیں تو سچا ہے، اس کی جماعت میں حضور بابا فرید الدین گن شکر ہیں تو سچا ہے، اگر اس کی جماعت میں حضور غوث الثقلین ہیں تو وہ سچا ہے، اگر اپنی جماعت میں ولی نہیں دکھا سکتا تو وہ جھوٹا ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ عزیزان محترم، اگر آپ کو یہ نقطہ قرآن کا سمجھ آ گیا ہے تو اگلی بات جلدی سمجھ آئے گی۔ میرے مالک، کچھ لوگ ہمیں کہتے ہیں ولیوں کے در پہ نہ جایا کرو، تیرا کیا فرمان ہے؟ قرآن کیا فرماتا ہے؟ ولیوں کے پاس جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے؟ سورہ کہف ہے، آیت نمبر 17 ہے، غالباً اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، میں جب کسی کو گمراہ کرتا ہوں نہ کسی ولی کے نزدیک جانے دیتا ہوں نہ مرشد کے۔ میرے مالک، لوگ تو ہمارے کان کھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم ولیوں کے پاس نہیں جاتے، ہم نہیں مانتے، ہم نہیں کسی کو مانتے، ہم نہیں جاتے۔ تو میرے مالک یہ کیا ہوا؟ فرمایا وہ جاتے نہیں، میں جانے نہیں دیتا۔ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، میں جس کو گمراہ کرتا ہوں نہ وہ کسی ولی کے قریب جائے گا نہ کسی مرشد کے قریب جائے گا۔ اب یہ بڑے خوش ہوتے ہیں ہم نے جاتے نہیں، قرآن فرماتا ہے میں جانے نہیں دیتا، اللہ فرماتا ہے میں جس کو گمراہ کرتا ہوں۔ میں کوئی داستان نہیں سنا رہا، میں ہیر رانجھے کی آپ کو کہانی نہیں سنا رہا، رب کا قرآن پڑھا ہے، سورہ کہف ہے، دیکھ لیں قرآن پاک میں آیت۔ اور میں وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، میں جس کو گمراہ کرتا ہوں نہ ولی کے نزدیک جانے دیتا ہوں نہ مرشد کے۔ تو میرے مالک، ہم جو ان ولیوں کے پاس جاتے ہیں تو ہمیں کوئی فائدہ بھی ہوگا؟
تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ زخرف کے اندر فرماتے ہیں الخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، قیامت والے دن سارے رشتے دشمنی میں بدل جائیں گے، باپ بیٹے کا دشمن، بیٹا باپ کا دشمن، ماں بہن کی بیٹی کی دشمن، بیٹی ماں کی دشمن۔ اب یہ قیامت والے دن دشمن کیسے ہوں گے؟ ذرا اس تصور کو بھی سمجھیے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا میں اگر ایک بھائی امیر ہو باقی غریب ہوں تو غریب جو ہے امیر سے ہمیشہ ناراض ہی رہیں گے کہ اگر یہ بھائی ہماری تھوڑی سی ہیلپ کر دیتا تو آج ہم ذلیل نہ ہوتے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ ناراض رہتے ہیں نا۔ تو جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک نیکی کم ہوگی، جہنم کا حکم ہوگا، وہ ماں کے پاس جائیں گے، باپ کے پاس جائیں گے، بہن بھائیوں کے پاس جائیں گے، عزیز و اقربا کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے اگر ایک نیکی اس کو دے دی تو یہ تو جنت میں چلا جائے گا، میں جہنم میں جاؤں گا۔ وہ کہیں گے وہ تو دنیا میں تو ہمارا رشتہ دار تھا، یہاں کوئی نہیں۔ قرآن نے یہی نقشہ کھینچا ہے، فرمایا الخلاء یومئذ بعضهم لبعض، قیامت والے دن سارے رشتے دشمنی میں بدل جائیں گے، صرف ان ولیوں کا رشتہ وہاں بھی کام آئے گا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، قرآن اس بات پر شاہد ہے کہ ولیوں کا رشتہ وہاں کام آئے گا، یہاں ہوگا تو وہاں کام آئے گا نا، اگر یہاں ہوگا نہیں تو کام کیسے آئے گا؟ ابھی جو مع المتقین مع الصادقین کہ میں نے یہ کہا کہ معیت کا فائدہ کیا ہوگا، میں نے کہا کاش میں آپ کو سمجھا سکوں کہ لفظ مع کا معنی کیا ہے۔ تو صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، صحیح بخاری، جو آپ لوگوں کو صحیح بخاری پڑھا کے لوگ گمراہ کرتے، اسی صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ جو اللہ کے ولی ہیں نا، قیامت کے دن جب ان کو اللہ فرمائے گا کس کی عبادت کرتے ہو، یہ کہیں گے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ فرمائے گا جاؤ تم جنت میں چلے جاؤ۔ اب یہ جنت کے دروازے پہ کھڑے ہو جائیں گے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، اور کہیں گے میرے مالک جن لوگوں نے ہمارے ہاتھ پر بیعت کی تھی، ہمارے ساتھ اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، نماز پڑھتے تھے، درود پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، سارے کام کرتے تھے، آج ان کو چھوڑ کے اکیلے کیسے جائیں؟ اللہ فرمائے گا اب یہ کیا کہیں گے؟ یصلون معنا، یحجون معنا، یعملون معنا، یصومون معنا۔ یہ حدیث ہے صحیح بخاری میں، فرمائے یہ سارے کچھ ہمارے ساتھ کرتے تھے، آج ان کو چھوڑ کے کیسے جائیں؟ اللہ فرمائے گا جو تمہارے ساتھ رہتے تھے اگر کسی گناہ کی سبب سے وہ جہنم میں ہیں تو اگر ان کے دل میں رائی برابر بھی ایمان ہے تو میرے ولیوں تمہیں اجازت ہے اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں ساتھ لے جاؤ۔ اب دیکھیں قرآن فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، مع یعنی معیت اختیار کرو۔ اور میرے آقا فرما رہے ہیں وہ اللہ کے ولی کیا کہیں گے؟ یصلون معنا۔ یصلون کا معنی صرف نماز نہیں ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ درود بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہو کے پڑھتے تھے، یہ نماز بھی ہمارے ساتھ پڑھتے تھے، یہ جناب روزے بھی یصومون معنا، روزے بھی ہمارے ساتھ رکھتے تھے، یعملون معنا، سارے کام ہمارے ساتھ کرتے تھے، آج ان کو تنہا کے کیسے چھوڑ جائے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں یہ جو اللہ نے فرمایا اے ایمان والو ان کی معیت اختیار کرو، یہ معیت تمہیں قیامت والے دن کام دے گی، جہنم میں گئے بھی صحیح تو جنت میں چلے جاؤ گے۔ اچھا یہ جو لوہا ہے یہ جب آگ کی مائیت میں جاتا ہے تو یہ جلاتا ہے نا، تو جب یہ لوہا کچھ عرصے بعد مائیت چھوڑ دے اور پھر ٹھنڈا ہو جائے پھر جلائے گا، اب اس کا رنگ بدل جائے گا، پہلے جیسا ہوگا بھی نہیں، ذلیل ہوگا۔ تو جو لوگ ولیوں کے دامن میں وابستہ ہو کے ہٹ جاتے ہیں وہ اس جہان بھی ذلیل ہوتے ہیں اور اس جہان بھی ذلیل ہوتے ہیں، کیونکہ مائیت دائمی چاہیے۔ ایک دفعہ جو آپ نے کسی اللہ والے کے دامن میں آپ چلے گئے تو پھر ہٹنا نہیں ہے، قرآن اس بات کا گواہ ہے۔ اب ہٹو گے تو پھر میں جس کو گمراہ کرتا ہوں نہ ولی کے پاس جانے دیتا ہوں نہ کسی مرشد کے پاس جانے جاتا ہوں۔ اور اللہ نے فرمایا کہ قیامت والے دن ان کا تعلق قائم ہوگا۔ میرے مالک وہ کون سے لوگ ہیں ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ متقین کے سر پہ سینگ تو نہیں ہوتے، کوئی پتہ تو نہیں ہوتا یہ تقوی والا کون ہے، کیسا ہے؟ تو فرمایا ان اولیاؤہ الا المتقین، جس کو لوگ ولی کہیں گے وہی تو متقین ہے۔ میرے مالک یہ کیسے ہمارا چھٹکارا کروا دیں گے؟ فرمایا جو کسی کے قریب ہوتا ہے تو قریب والے کی بات مانی جاتی ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ متقی قریب ہوں گے تو مجھ سے منوا لیں گے سب کچھ۔ اور اللہ نے قرآن پاک میں سورہ مریم میں ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات
سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، میں ان کی محبتیں لوگوں کے دلوں میں بٹھا دیتا ہوں۔ بات تھوڑی سی مشکل ہے، علمی بات ہے، میں آسان کر کے اس کو سمجھاتا ہوں۔ دیکھیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، بے شک جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ان کی محبتیں لوگوں کے دلوں میں بٹھا دیتا ہوں۔ اب یہ کیسے محبتیں بٹھاتا ہے؟ توجہ سے یہ بات سنیے، کیسے بٹھاتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ، صحیح بخاری کی حدیث، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ جب کسی کو اپنا ولی بناتا ہے، اپنا دوست بناتا ہے، سب سے پہلے جبریل امی کو بلاتا ہے، یا جبریل انی احب فلانا فاحبہ، اے جبریل، زمین پر جو میرا بندہ ہے میں نے اس کو اپنا یار بنا لیا ہے، تجھے بھی حکم دیتا ہوں اس سے محبت کر۔ توجہ ہے، صحیح بخاری شریف کی حدیث، اے جبریل، فلاں جو زمین پہ بندہ ہے میں نے اس کو اپنا محبوب بنایا ہے، تجھے بھی حکم دیتا ہوں کہ تو بھی ایسے محبت کر، تو بھی ایسے محبت کر۔ اب اللہ فرما رہا ہے کہ مجھے زمین پر فلاں بندے سے محبت ہے، جبریل تمہیں بھی حکم دیتا ہوں اس سے محبت کر، تو اللہ کیوں بتا رہے ہیں؟ فرمایا اللہ کے ولیوں سے محبت کرنا پھر اس کا اظہار کرنا یہ اللہ کی سنت ہے۔ جب اللہ کے ولیوں سے محبت ہو تو پھر اس کو چھپایا نہیں جاتا، اس کا اظہار کیا جاتا ہے۔ یا جبریل انی احب فلانا فاحبہ، اے جبریل میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تجھے بھی حکم دیتا ہوں۔ اور پھر ایسا نہیں، جتنے فرشتے ہیں، جتنے فرشتے سب کو یہ بتا دے، اللہ فرماتا ہے انی احب فلانا فاحبہ، تم بھی سب سے، تم سارے فرشتوں سے محبت کرو۔ اب بات ایک فرشتے سے ہوئی تھی، جبریل امی سے، اب سارے فرشتوں کو حکم دے دو کہ زمین پر جو میرا فلانا بندہ ہے اس سے میں محبت کرتا ہوں، فرشتوں تم بھی کرو۔ توجہ ہے آپ کی؟ فرشتوں تم بھی محبت کرو۔ اور پھر جزور والا، پھر بات یہاں ختم نہیں ہوتی، فرمایا سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا۔ اب یہاں رحمان کی جگہ اس میں ذات اللہ ہوتا تو معنی یہ ہوتا اللہ ولیوں کی محبت ہر دل میں بٹھاتا ہے، نہیں نہیں، لہم الرحمان یہ بتا رہے جو اللہ کے پسندیدہ دل ہوتے ہیں ان دلوں میں اللہ کے ولیوں کی محبت آتی ہے، ہر دل میں ولیوں کی محبت نہیں آتی۔ فرمایا سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، اے جبریل تجھے حکم دیتا ہوں تو بھی محبت کر، فرشتوں کو بھی بتا دے وہ بھی محبت کریں۔ اس کے بعد زمین پر جتنے لوگ ہیں ان سب کو کہو ایمان والے، محبت والے، جو میرے پسندیدہ دل ہے ان دلوں میں ولیوں کی محبت کو رکھ دیا جائے۔ اب ترکیب آپ یہ دیکھیں، اللہ خود بھی ولیوں سے محبت کرتا ہے، فرشتوں کو بھی جو ہے نا محبت کا حکم دیتا ہے، ایمان والوں کو بھی حکم دیتا ہے۔ اب اس کو علمی زبان میں کہتے ہیں امر ترغیبی اور امر تشریع، یعنی وہ اللہ خود بھی کام کرتا ہے، اس کا حکم بھی دیتا ہے۔ تو پوری شریعت کا مطالعہ کریں، امر ترغیبی یا آپ کو آیت درود میں ملے گی یا محبت رسول میں، محبت ولی میں ملے گی۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ جو امر ترغیبی اور تشریع ہے، کیونکہ یہاں اگر بڑے ہائی کوالیفائڈ علماء بیٹھے ہوتے تو پھر میں امر ترغیبی اور تشریع پہ بات کرتا، شاید آپ کے اوپر سے گزر رہی ہو میں نے کیا کہا ہے۔ ترتیب دیکھیں، اللہ بھی محبت کرتا ہے، فرشتے بھی اور ایمان والے بھی ولی سے، اللہ بھی درود پڑھتا ہے نبی پر، فرشتے بھی بھیجتے ہیں اور ایمان والوں کو بھی حکم ہے کہ تم بھی درود پڑھو۔ تو یہ امر ترغیبی اور امر تشریع یا آیت درود میں ہے یا محبت ولی میں ہے۔ یہاں ایک بات اور بھی قابل غور ہے کہ آج ہم اگر غوث پاک کے نام کا جلسہ سجائیں اور کہیں ہمیں غوث پاک سے پیار ہے، یہ تو خدا کی سنت ٹھہری، عرش پہ اعلان بعد میں ہوتا ہے، فرش پہ ان کے نام کے جلسے بعد میں سجتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، کیا ضرورت ہے اللہ کے ولیوں سے محبت کرنے کی؟ ارے جبریل امی اور فرشتوں کو کیا ضرورت تھی؟ اللہ حکم دے رہا ہے تم بھی میرے ولیوں سے محبت رکھو۔ اور یہی وجہ ہے زندگی گزر گئی، لوگ بڑے پیسے خرچ کر کے، پمفلٹ چھاپ کے، کتابیں چھاپ کے بغض ولی کی تحریکات کو چلا رہے ہیں مگر ناکام ہو رہے ہیں، اس لیے کہ نادان بھول چکے ہیں کہ محبت ولی کی تحریک عرشی ہے، بغض ولی کی تحریک فرشی ہے۔ عزیزان محترم،
جس طرح کا میں نے مضمون چھیڑا ہے نا، مجھے بڑا دکھ ہو رہا ہے، اس طرح آپ سن نہیں رہے۔ کبھی کوئی آ رہا ہے، کبھی کوئی جا رہا ہے، عجیب جو ہے نا آپ نے وہ ایک کیفیت پیدا کر دی ہے۔ جس طرح کا پروگرام ہو نا اس طرح سنا کریں۔ میں نے آپ لوگوں کو کہا بھی تھا ان لوگوں کو دعوت دیں جو بیٹھ کے سن سکتے ہو، جو بیٹھ کے نہ سن سکتے ان کو دعوت دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم تصوف والے ہیں، تصوف والے لڑتے نہیں ہیں، تصوف والے مناظرہ نہیں کرتے، وہ قرآن و حدیث سے بات کرتے، لڑتا وہ ہے جس کے پاس دلائل نہیں ہوتے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ ابھی جو میں نے قرآن و حدیث کا خلاصہ پیش کیا، اس طرح نہ کوئی آپ کو سمجھائے گا نہ کبھی کوئی بتائے گا۔ تو یہ اس بات کا خیال کیا کریں، جن کو کوئی پرابلم ہے وہ ایسی جگہ پہ بیٹھیں جہاں پہ وہ ڈسٹربنس نہ ہو، وہ اپنا کام بھی کرتے رہے اور بات بھی سنتے رہے۔ تو عزیزان محترم، امر ترغیبی اور تشریح یا آیت درود میں ہے یا محبت ولی میں ہے۔ ہم جو اللہ کے ولیوں کا نام لیتے ہیں، اللہ کے ولیوں کی تعریف کرتے ہیں، تو یہ بھی تو اللہ نے قرآن میں خود تعریف کیا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اللہ جو ہے اپنے ولیوں کی تعریف کرتا ہے، ولیوں کی عظمتیں اور شانیں بیان کرتا ہے۔ یہ قیامت تک اولیاء اللہ آتے رہیں گے، جو ان کے دامن سے وابستہ رہے گا، ان کی معیت میں بیٹھے گا، ان کی سنگت میں بیٹھے گا، ان کی صحبت میں بیٹھے گا، اللہ ان کو وہی رنگ چڑھا دے گا۔ اس لوہے نے ابھی آگ کا سفر طے کیا تھا، اس پر رنگت چڑھی اور پھر فناء شیخ، فناء رسول اور فناء اللہ کی منازل آتی ہیں۔ حدیث قدسی ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، جب بندہ اللہ اللہ کرتے کرتے نوافل پڑھتے پڑھتے اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں اس بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں، وہ نہیں دیکھتا میں دیکھتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، وہ نہیں بولتا میں بولتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، وہ نہیں سنتا میں سنتا ہوں۔ یہ بات یاد رکھیں، لوہا جنس علیحدہ ہے، آگ جنس علیحدہ ہے، بندہ خدا نہیں، خدا جو ہے وہ بندہ نہیں بن سکتا، بندہ خدا نہیں بن سکتا، بندہ جو ہے وہ بندہ ہی رہے گا، خالق جو ہے وہ مالک ہی رہے گا۔ یہ مخلوق کبھی خالق نہیں ہو سکتی، خالق کبھی مخلوق نہیں ہو سکتی، لیکن جب وحدت کا رنگ چڑھتا ہے، وحدت کی معیت نصیب ہوتی ہے، فناء اللہ کی منازل طے ہوتی ہیں، پھر ہوتا تو بندہ ہے، جو زبان سے کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، اس کو مقام کن ہی تو کہتے ہیں نا۔ حضرت غوث الثقلین، غوث سمدانی قطب ربانی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قیامت تک جو میرا مرید ہوگا وہ بغیر توبہ کے مرے گا نہیں۔ جو میرا مرید ہوگا اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، جو میرا مرید ہوگا اس کے اوپر میری رحمت کے سائے رہیں گے، جو میرا مرید ہوگا میرا نام وضو کر کے جپتا رہے گا، وضو کر کے میرا نام لیتا رہے گا، وہ کبھی غریب نہیں ہوگا، اس لیے کہ میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے اے عبد القادر جو تیرا نام لیوا ہوگا وہ کبھی غریب نہیں ہوگا۔ توجہ ہے آپ کی؟ عزیزان محترم، میرے غوث الثقلین، غوث سمدانی قطب ربانی قدس سرہ العزیز کی جو کرامت ہے، جو ولی کے ہاتھ پہ خلاف عقل کوئی بات ہو اس کو کرامت کہتے ہیں، نبی کے ہاتھ پر ہو تو معجزہ کہتے ہیں، اور یہ یاد رکھیں ولی بنتا تب ہے جب نبی کی نگاہ ہو۔ اس کی ایک مثال قرآن پاک میں موجود ہے، جب سلیمان علیہ السلام نے تخت بلقیس کو منگوایا تھا تو کیسے منگوایا تھا؟ آپ اگرچہ خود آپ نبی تھے، آپ چاہتے اشارہ کرتے آ جاتا، لیکن آپ نے آصف برخیہ کو کیوں کہا؟ آصف بن برخیہ کہ جی آپ تخت منگوائیں، کیوں؟ اس لیے میں تو نبی ہوں، میرے معجزات تو مشہور رہیں گے لیکن آنے والے وقت میں نبی تو نہیں ہوں گے۔ جب میرے آقا ختم نبوت کا تاج پہن کے آئیں گے پھر بھی تو ضرورت پڑے گی نا کرامات کی، تو لہٰذا ایک ولی سے یہ کام کرا دیا جائے، لوگوں کو بتا دیا جائے کہ اگر سلیمان علیہ السلام کی امت کا ولی تخت بلقیس کو منگوا سکتا ہے تو رب مصطفیٰ کے محبوب جو ہیں ان کی امت کا ولی کتنا کام کر سکتا ہوگا۔ تو یہ کرامات تو قرآن سے ثابت ہے، جو کرامات اولیاء کا منکر ہے وہ منکر قرآن ہے۔ اب تخت بلقیس کہاں؟ سینکڑوں میل پر ہے۔ آصف بن برقیہ نے کیا کہا؟ قبل ان یرتد الیک طرفک، محبوب آپ نا اے سلیمان علیہ السلام اپنی نگاہ میرے چہرے سے نہ ہٹائیں، میں ابھی تخت منگوا لوں گا۔ تو پتہ چلا ولی تب صاحب کرامت ہوتا ہے جب نبی کی نگاہ اس کے چہرے پر رہتی ہے۔ ولی کا اپنا فیض نہیں ہوتا، ولی کو جو کچھ ملتا ہے
جس کا امتی ہے اس سے ملتا ہے۔ اور غوث پاک فرماتے ہیں وَكُلُّ وَلِيٌّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي، ہر ولی کسی نہ کسی کے قدم پر ہوتا ہے، عَلَى قَدْمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ، اور میں جانے جانا کے قدم پر ہوں۔ عزیزان محترم، اور کوئی یہ کہے کہ جی ولیوں کا نام یاد رکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ تحتوی شریف ہے جس کو دیوبندی بریلوی ہر مکتبہ فکر کے علماء پڑھتے ہیں اور مفتی بنتے ہیں، اس کی حاشیے میں لکھا ہوا ہے حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کا جب وصال ہوا تو جانے جانا جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا، فرمائے بایزید بستامی قیامت تک جو محبت سے تیرا نام یاد رکھے گا وہ جنت میں جائے گا۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نام یاد رکھے گا تو فرمایا وہ بھی جنت میں جائے گا۔ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ ارے جس نبی کے غلاموں کا نام لوگ یاد رکھیں جنت مل جاتی ہے، جو خود نبی کا اپنا نام یاد رکھے گا، درود و سلام بھیجے گا، وہ کیسے جہنم میں جائے گا؟ عزیزان محترم، حضرت غوث پاک کی یہ کرامت ہے، ان کے جسم پہ مکھی نہیں بیٹھتی تھی، کیوں؟ فیض جو نانا سے ملا تھا۔ غوث پاک کے جسم سے خوشبو آتی تھی، پسینے سے خوشبو آتی تھی۔ غوث پاک ایک دن تشریف فرما ہے اور آرام فرما رہے ہیں تو خواب میں جانے کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں میرے بیٹے عبد القادر جیلانی خطاب کیا کرو، تقریر کیا کرو۔ ارے جب کوئی خطیب بنتا ہے، کسی کو پیر کہتا ہے تو نے تقریر کرنی ہے، کسی کو جناب استاد کہتا ہے تو نے تقریر کرنی ہے، کسی کو والدین کہتے ہیں تو نے خطیب بننا ہے۔ غوث الثقلین وہ ہیں جو خطیب بنے ہیں، میرے مصطفیٰ کے بنانے سے خطیب بنے ہیں۔ وہ تقریر نہیں کرتے تھے۔ میرے آقا علیہ السلام کا دیدار ہوا، فرمایا عبد القادر جیلانی تو خطاب کیا کر، حضور میں اجمی ہوں، عربی پر فصاحت و بلاغت نہیں، میں تقریر نہیں کر سکتا۔ فرمایا منہ کھولو۔ جانے جانا نے 7 مرتبہ لعاب دہن عطا فرمایا۔ پھر وہ تشریف لے جاتے ہیں، مولا کائنات حضرت علی تشریف لاتے، فرماتے میرے بیٹے خطاب کیا کر۔ حضرت غوث پاک باپ کی طرف سے حسنی ہے، حضرت امام حسن کی اولاد سے ہیں، ماں کی طرف سے حسینی ہے، مجمع البحرین ہے، حسنی حسینی سید ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ جناب وہ تشریف لے گئے، پھر حضرت علی تشریف لائے، فرمایا بیٹے خطاب کیا کر۔ میں نے وہی بات کی، فرمایا منہ کھولو، تو حضرت علی نے 6 بار لعاب دہن عطا کیا۔ میں نے پوچھا اے دادا جان، میرے آقا علیہ السلام نے 7 بار لعاب دہن عطا فرمایا، آپ نے 6 بار۔ فرمایا اپنے نبی سے برابری نہ ہو، ادب کی وجہ سے میں نے 6 بار عطا فرمایا ہے۔ ارے جو نبی کے صحابی خواب میں برابری نہیں کر سکتے، وہ جاگتے ہوئے برابری کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں؟ اور پھر اگر کوئی یہ کہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو لعاب دہن عطا فرما دیا تھا، بعد میں مولا علی نے کیوں عطا فرمایا، اس کی کیا ضرورت تھی؟ میں کہتا ہوں قرآن کی آیات تو کافی ہیں، پھر تفاسیر کیوں پڑھتے ہو؟ تفاسیر پڑھنے سے جو معنی اور مفہوم ہے ان کو حسن میں نکھار پیدا ہو جاتا ہے۔ فرمایا میرے آقا نے میں آنا مدینۃ العلم وعلی بابھا، تو فرمایا مدینۃ العلم سے فیض ملا ہے تو باب علم سے بھی فیض ملے۔ جب یہ منبر پہ بیٹھ کے گفتگو کریں تو لوگ یہی کریں ان کو نانا سے بھی فیض حاصل ہے اور دادا سے بھی فیض حاصل ہے۔ تو ان کا کلام اپنا نہیں، وہ جب بولتے ہیں ان کے لعاب کی برکتیں ہیں۔ اور پھر یہ اثر ہوا کہ 400 آدمی جب حضرت غوث پاک خطاب کرتے تھے، 400 آدمی آپ کے خطاب کو لکھا کرتے تھے۔ توجہ ہے آپ کی؟ حضرت غوث الثقلین، غوث سمدانی قطب ربانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں لوگوں میرے جد اعلیٰ، میرے مورے سے اعلیٰ جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر عیسیٰ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی تو اسم محمد کی برکت سے اللہ راضی ہو گیا۔ جب تم نے خدا سے کوئی بات منوانی ہو تو میرے نبی کا وسیلہ پیش کرو، خدا مان جائے گا۔ فرمایا جو میرے مرید ہیں وہ رسول اللہ کا وسیلہ بھی پیش کریں، اور جب بھی اللہ سے کوئی بات منوانی ہو تو پھر میرے نام کا وسیلہ خدا کی بارگاہ میں پیش کریں، خدا مان جائے گا۔ یہی وجہ ہے ہمارے شیخ کریم سیدنا جلال الدین خواجہ خواجگان حضرت خواجہ فقیر صوفی محمد نقیب اللہ شاہ رحمت اللہ علیہ
جب انہوں نے یہ پڑھا، یہ سنا کہ غوث پاک کا یہ فرمان ہے کہ جب تم غوث پاک کا وسیلہ خدا کی بارگاہ میں دو گے تو خدا مان جائے گا، جب دعا مانگا کرو تو غوث پاک کا وسیلہ دیا کرو، اور یہ وسیلہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، سورۃ مائدہ ہے، آیت نمبر 35 ہے۔ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، میری طرف آنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ یہ وسیلے کا جن کو حکم ہے وہ وسیلہ مانتے بھی ہیں، وسیلہ جانتے بھی ہیں۔ ہر ایک کو وسیلے کا حکم نہیں۔ تو حضرت غوث پاک نے فرمایا میرا نام لے کے تم دعا مانگا کرو، وہ مان جائے گا۔ تو میرے شیخ کریم نے فرمایا پھر ایک ہی بات ہے، دعا ایک ہی بنا دیتے ہیں، جو تم مانگتے رہو گے، یہ دعا تم مانگتے رہو گے وہ دیتا رہے گا۔ وہ دعا کیا ہے؟ الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، الہی خیر گردانی، الہی خیر گردانی، یہ غوث پاک کے فرمان کے مطابق ہے۔ فرمایا جو میرا نام لے کے مانگو گے وہ عطا فرمائے گا۔ ارے جب میرا نام لوگے تو وہ عطا کرے گا۔ عزیزان محترم، حضرت غوث سمدانی شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت یہ بھی ہے، ایک دن کچھ عیسائی راہب آتے ہیں اور آ کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ حضور مسلمان ہونے کے لیے آئے ہیں۔ فرمایا کیسے آنا ہوا؟ تم تو عیسائی ہو۔ کہا بڑے عرصے سے دل تھا کہ جان کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جائیں اور جو ہے ان کے دین اسلام میں داخل ہوں، کلمہ پڑھیں۔ تو سوچ رہے تھے، رات کو سوتے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم نے مسلمان ہونا ہے تو کسی عام آدمی کے ہاتھ میں نہ ہاتھ دینا، پھر بغداد جانا، سیدنا عبدالقادر جیلانی کے ہاتھ میں ہاتھ دینا۔ کیونکہ اس سے پہلے قرآن گواہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے بعد ایک نبی آئیں گے، یہ اسمہ احمد، ان کا نام احمد ہوگا۔ تو وہ بشارت دے رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام امام الانبیاء کی، اور یہاں بشارت دے رہے ہیں امام الاولیاء کی۔ مردوں کو زندہ کرنا جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ ایک قبیلہ آتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بچی میں نے زندہ درگور کی تھی، اگر آپ اس کو دوبارہ زندہ کر دیں تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا، میرا قبیلہ ایمان لے آئے گا۔ اب بندہ جب دنیا سے چلا جائے اس کو زندہ کرنا، پھر اس سے کلام کرنا، یہ کمال میرے مصطفیٰ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ کمال آپ نے اپنے جانشین کو حضرت غوث الثقلین کو بھی عطا فرمایا۔ میں نے کیا کہا؟ یہ کمالات میرے جانا نے عطا فرمایا ہے۔ اب میرے آقا قبر پہ تشریف لے گئے، آواز دی تو قبر کھل گئی، وہ بچی اللہ نے دوبارہ زندہ کر دی، میرے آقا کا معجزہ۔ میرے آقا علیہ السلام نے بچی سے پوچھا بیٹی یہ تیرے گھر والے یہ چاہتے ہیں کہ تو دوبارہ زندہ ہو جا، تو زندہ ہو گئی ہے، اب اگر تو چاہے تو میں ان کے ساتھ تمہیں بھیج دوں، اگر چاہے تو دوبارہ قبر میں بھیج دوں، رحمان کے پاس بھیج دوں۔ اب بتا تو کہاں جانا چاہتی ہے؟ یہ بتائیں کتنا بڑا معجزہ ہے۔ جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اگر تو چاہے تو میں ان کے ساتھ بھیج دوں، اگر چاہے تو واپس بھیج دوں۔ تو بچی نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے خدا کو والدین سے کئی درجے مہربان زیادہ پایا ہے، میں اپنے والدین کے پاس نہیں جانا چاہتی، کیونکہ اگر ان کو میری قدر ہوتی تو زندہ درگور نہ کرتے، اب میں اپنے پروردگار کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ تو اس نبی نے یہ کمال حضرت غوث الثقلین کو بھی عطا فرمایا ہے۔ ایک دن حضرت غوث الثقلین، غوث سمدانی قطب ربانی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے کے جا رہے ہیں۔ اب دیکھیں نا ہماری کتنا خوش قسمتی ہے کہ ہم قادری ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ فرمایا قیامت تک جو میرے سلسلے میں مرید ہوگا میرا مرید ہے۔ اور کسی نے پوچھا ہے عبدالقادر جیلانی آپ کے سلسلے میں ولی بڑی جلدی بن جاتے ہیں، کون سا ایسا طریقہ ہے ولی جلدی بنتے ہیں؟ توجہ ہے آپ کی؟ فرمایا ہاں وہ طریقہ میرے نانا نے مولا علی کو سکھایا۔ کیسے؟ ایک دن مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تک پہنچنے کا قریب ترین راستہ کیا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا علی میری طرف دیکھو۔ میرے آقا نے فرمایا لا الہ الا اللہ 3 بار، اور فرمایا اے علی اب آنکھیں بند کر کے تم بھی ایسے کرو جیسے میں نے کیا ہے۔ تو حضرت غوث الثقلین، غوث سمدانی قطب ربانی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں جو میرا مرید قیامت تک
اپنے مرشد کو دیکھ کے جس طرح وہ ذکر کرتے ہیں آنکھیں بند کر کے ان کا تصور کر کے ذکر کرتا رہے گا، درجہ ولایت پر میں پہنچا دوں گا۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ ہم جو ذکر کرتے ہیں نا، ذکر کرتے ہیں حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی نور محمد لا الہ الا اللہ۔ حضرت شاہ نجم الدین کبریٰ جو ہمارے سلسلے کے بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کی کتاب ہے کتاب المرصاد، کیا نام ہے؟ عربی میں ہے، ابھی اس کا ترجمہ نہیں ہوا۔ اس کے اندر انہوں نے حدیث نقل کی ہے، فرمایا جان جانا جان کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مختلف خاندانوں سے مختلف قبیلوں سے لوگ اکٹھے ہو کر ذکر کریں گے اور ان کے الفاظ یہ ہوں گے حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ، جب وہ پہلی دفعہ لا الہ الا اللہ کہیں گے تو عرش اعظم پر اعلان ہوگا فرشتے گواہ ہو جو میں نے سب کو بخش دیا ہے، میں نے سب کو بخش دیا ہے، میں نے سب کو بخش دیا ہے۔ توجہ ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کرنے سے کتنے فائدے ہیں؟ اور یہی وجہ ہے کہ جہاں ذکر الہی کی محفل سجتی ہے 70,000 فرشتے آتے ہیں اور آ کے وہاں پہ اپنے پروں سے سایہ کرتے ہیں، اور جب پھر خدا کی بارگاہ میں جاتے ہیں اللہ پوچھتا ہے میرے فرشتوں کہاں گئے تھے؟ اللہ عالم الغیب ہے، پوچھتا کیوں ہے؟ فرمایا جس گھر میں ذکر ہو رہا ہو وہ ذکر میرا کروائیں اور ان کا نام عرش پہ نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سارے فرشتوں سے ان کا نام میں کہلواؤں گا۔ تو بیٹھے آپ زمین پر ہوتے ہیں، تذکر عرش بری پر ہوتے ہیں، یہ کتنے کرم کی بات ہے۔ تو غوث سمدانی قطب ربانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گزرتے ہیں نا تو عیسائیوں نے نا ایک مسلمان کو پکڑا ہوا ہے اور اسے کہتے بتاؤ تمہارے نبی نے مردے زندہ کیے؟ ہمارے نبی میں یہ کمال تھا، وہ اللہ کے حکم سے مردے زندہ کیا کرتے تھے، یہ تو تمہاری کتابوں میں ہے، لہذا بتاؤ کیا تمہارے نبی نے کوئی مردہ زندہ کیے ہیں؟ اب یہ بحث جب بڑی نا تو حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتاب کا نام ہے بہجت الاسرار اور قلائد الجواہر، یہ مستند کتابیں ہیں، اس کو کسی مکتبہ فکر کا بندہ چاہے بریلوی ہوں دیوبندی ہوں کوئی بھی ہوں اس کا انکار نہیں کرتے، سارے پڑھتے بھی ہیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ حوالہ دے دو بعد میں کوئی آپ کو کہیں جی کون سی کتابوں میں، ہم نے تو نہیں دیکھا، میں نے بتایا بہجت الاسرار میں ہے اور قلائد الجواہر کے اندر بھی ہے، اور غالباً اخبار الاخیار میں حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے بھی لکھا ہے۔ تو حضرت غوث پاک نے جب یہ دیکھا کہ ایک مسلمان کو یہ پریشان کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کیا تمہارے نبی نے کوئی مردہ زندہ کیے ہیں، تو آپ پر ایک جلال کی کیفیت طاری ہو گئی۔ فرمایا تم نبی کی بات کرتے ہو، میں نبی کا غلام ہوں، مجھے پرانی بوسیدہ قبر پہ لے جاؤ، اگر ٹھوکر مار کے مردہ زندہ نہ کر دوں تو نبی کا غلام نہ کہنا۔ جب حضرت غوث الثقلین غوث سمدانی قطب ربانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں جاتے ہیں نا قبر پہ اور اس کو دیکھتے ہیں اور دیکھ کے فرماتے ہیں یہ شادیوں پہ ڈھول بجایا کرتا تھا، 100 سال پہلے فوت ہوا ہے، اب بتاؤ ڈھول بجاتا ہوا کھڑا ہو یا ویسے کھڑا ہو؟ توجہ ہے آپ کی؟ آپ کہیں گے کہ قبر کے اندر کیسے پتہ چل گیا؟ میں نے کہا وہ فرماتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں، وہ نہیں سنتا میں سنتا ہوں، میں ان کی آنکھ بن جاتا ہوں، وہ نہیں دیکھتا میں دیکھتا ہوں۔ یہ میں نے فنا اور بقا کی بات پہلے سمجھا دی اگر عقل ہو تو۔ عزیزان محترم فرمایا یہ بتاؤ آپ جو کام کرتا تھا وہ کرتا ہوا کھڑا ہو یا ایسے کھڑا ہو؟ انہوں نے کہا اگر وہ کام کرتا ہوا کھڑا ہو تو سبحان اللہ۔ اب مجھے یہ بتائیں اگر کوئی ڈھول بجانے والا فوت ہو جائے تو ڈھول اس کے ساتھ دفناتے ہیں؟ اگر میرا پیر چاہے تو مردوں سے بھی ڈھول بجوا لے، تم زندوں کی بات کرتے ہو۔ تو وہ جب کھڑا ہوا تو جو نام آپ نے بتایا تھا وہی نام بتاتا ہے، جو آپ نے سن بتایا تھا وہی سن بتاتا ہے۔ تو عزیزان محترم وہ سارے عیسائی مسلمان ہو گئے، پھر فرمایا اے قبر اس پر بند ہو جا، پھر قبر ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی۔ جو معجزات اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمائے ہیں، اور محبوب فرماتے واللہ یؤتی وانما انا قاسم، اللہ عطا کرنے والا ہے میں نبی تقسیم کرنے والا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے حضرت غوث الثقلین کو بھی کرامات عطا فرمائے ہیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے، تو ایک شخص آتا ہے
وقت کا بادشاہ ہے، اس نے ایک تھیلی ان کو اشرفیوں کی دی، اور آپ نے جب اس تھیلی کو دبایا نا، اس کا بادشاہ کا نام تھا مقتدر باللہ، تو اس سے خون رسنا شروع ہو گیا۔ جب تھیلی سے خون رسا نا تو آپ نے فرمایا چونکہ تو حضرت عباس کی اولاد سے ہے اور خون مصطفیٰ کا مجھے حیا نہ ہوتا تو میں اس کو ایسا دباتا کہ یہ خون تیرے محلات تک جا پہنچتا۔ اب یہاں پیروں کے لیے بھی ایک سبق ہے۔ پیروں کے لیے سبق کیا ہے کہ غوث پاک تو وہ ہیں کہ جو لوگوں کے خون کی کمائی لنگر میں لیتے نہیں، تو کم از کم آج اس درجے کا کوئی اس کے ماننے والا نہ ہو تو یہ تو دیکھ سکتا ہے کہ بیٹے تم جو مجھے نذرانہ دے رہے ہو یہ حلال کی کمائی ہے یا حرام کی کمائی ہے۔ اتنا تو شرم اور حیا ہونی چاہیے کہ جس غوث پاک کا ہم نام لیتے ہیں ان کا تو عالم یہ تھا کہ نذرانہ لینے والوں سے پوچھتے تھے بیٹا کام کیا کرتے ہو، کہیں حرام کی کمائی تو لنگر میں تو نہیں دے رہا۔ اور غوث و ثقلین وہ ہیں جو صرف پیر نہیں، اتنے بڑے عالم ہیں، اتنے بڑے عالم ہیں۔ ابن جوزی جیسا بندہ جب ان کی مجلس میں گیا، آپ قرآن پاک کی ایک آیت کی 10 تفسیریں کر لی۔ ابن جوزی کے ساتھ جو بندہ بیٹھا تھا اس نے کونی ماری کہ تجھے پتہ ہے؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا۔ پھر آپ نے 11، پھر 12، پھر اسی ایک آیت کی 41 تفاسیر کی، اس نے کہا مجھے نہیں پتا۔ فرمانے لگے اب ہم قال سے حال کی طرف جاتے ہیں۔ کاش یہاں حال والے بیٹھے ہوتے تو پھر میں حال بھی بتاتا کیا ہوتا ہے، پھر جو حال ہوتا وہ بھی آپ دیکھتے کہ حال کہتے کس کو ہے۔ فرمایا کال سے اب حال کی طرف جاتے ہیں۔ پھر سب نے کپڑے پھاڑ دیے، ان کی کیفیت بدل گئی۔ اور غوث و ثقلین وہ ہیں جو علم سے اتنا پیار کرتے ہیں، ایک 90 سال کے بابے کو بٹھا کے الف با تا سا پڑھا رہے ہیں اور کہتے بابا دین کی تعلیم حاصل کر، نیت کر لے تو قرآن مجید پڑھے گا۔ اس نے کہا جی میں پڑھوں گا۔ اب جب وہ الف با تا سا پڑھتے ہیں، زبان پہ جو الف با تا سا نہیں چڑھتی، عمر کا اتنا تقاضا ہے، بعد میں مریدین پہنچتے ہیں اے غوث و ثقلین اتنے بوڑھے بابے کو آپ نورانی قاعدہ پڑھا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں نے لوح محفوظ پہ دیکھا کچھ دن بعد یہ مر جائے گا، اور میرے آقا نے فرمایا جو دین کا طالب علم ہوگا اور دوران طالب علم کے وقت اگر وہ فوت ہو جائے گا تو شہادت کی موت مرے گا، نکیرین قبر میں اس کی صرف زیارت کے لیے آئیں گے اور نکیرین کے جو ہے نا ڈرونی کیفیت سے محفوظ رہے گا۔ تو میں اس کے ساتھ احسان کر رہا تھا، یہ مرنے والا ہے تاکہ قبر میں جو جائے شہادت کی موت مر کے جائے۔ اور پھر یہ نہیں کہ وہ جناب والا صرف ایسے ہی پیر تھے، مفتی تھے اپنے وقت کے۔ ایک دن ایک فتویٰ آپ کے سامنے آیا، ایک بندے نے کہہ دیا کہ اگر میں اپنی عبادت میں سب سے یکتا نہ ہو جاؤں، یعنی میں دنیا میں کوئی ایسی عبادت نہ کر لوں جو زمانے میں کوئی اور نہ کر رہا ہو، تو میری بیوی کو 3 طلاق ہے۔ جتنے بڑے بڑے اولیاء کے پاس، علماء کے پاس گئے، مفتیوں کے پاس گئے، سب نے کہا ایسی تو کوئی عبادت نہیں، کوئی یہاں پہ نماز پڑھ رہا ہوگا تو کوئی دنیا میں کہیں اور بھی نماز پڑھ رہا ہوگا، کوئی یہاں درود پڑھ رہا ہوگا تو دنیا میں کہیں اور بھی درود پڑھا جا رہا ہوگا، تو لہٰذا یہ تو کوئی ایسی عبادت نہیں۔ تو کسی نے کہا جہاں کہیں مسئلے حل نہیں ہوتے، خاندان نبوت کے فرد قیامت تک ہر مسئلے کا حل اپنے پاس رکھتے ہیں۔ تو لہٰذا حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ العزیز کے پاس جاؤ اور جا کے ان کی خدمت میں عرض کرو۔ جب ان کی خدمت میں گئے تو آپ نے کیا حل نکالا؟ آپ نے فرمایا اس کو بیت اللہ شریف لے جاؤ، باقیوں کو ہٹا دو، اس اکیلے کو طواف کرو، اس کی بیوی کی طلاق سے بچ جائے گی۔ یہ اس وقت وہ عبادت کر رہا ہوگا جہاں روح زمین پہ اور کوئی عبادت نہیں کر رہا۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اولیاء سے ملاقات کا جو ہمیں طریقہ اور ادب بتایا وہ میں عرض کر کے گفتگو اب ختم کرنے لگا ہوں۔ وقت بھی کافی گزر گیا کیونکہ آپ بڑے دور سے آئے ہیں، تھکے ہوئے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ اتنی تھکاوٹ میں آپ رہیں اور آپ کی نیند میں کوئی خلل پڑے، تو لہٰذا آخری بات کر کے میں گفتگو ختم کروں۔ مجھے حیرت ہوتی ہے اب یہ جو سلسلے کے لوگ ابھی آ رہے ہیں، ان کو چاہیے یہ پہلے آتے، اب جو ذکر کی میں نے فضیلت بیان کی، تصوف بیان کیا، اب یہ ایسے معروم رہ گئے۔ اب اتنی دور سے چل کے ہم آ جاتے ہیں کہ تاکہ کوئی دین سیکھ لے، آپ کا ایمان برباد نہ ہو، اور آپ بیٹھے بھی گھر۔ آج تو سنڈے تھا، چھٹی تھی، کئی لوگ آئے بھی نہیں ہیں۔ یوسف صاحب یہ سب کو یہ سنوانی ہے آج کا خطاب، تاکہ ان کو پتہ چلے قرآن و حدیث کے مطابق ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ ہمارا جو نسبت ہے وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے، کوئی ایسے نہیں گھڑی ہوئی نہیں ہے، قرآن سے پڑھی ہوئی ہے یا حدیث سے پڑھی ہوئی ہے۔ تو حضرت غوث ثقلین، غوث سمدانی، قطب ربانی، حضرت
سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بتاتے ہیں کہ ولیوں کی زیارت کے لیے کیسے جاتے ہیں۔ جب آپ کے طالب علمی کا زمانہ تھا تو پتہ چلا کہ ایک وادی غار، وہاں پہ ایک وقت کے کوئی غوث رہتے ہیں، بڑے بڑے ولی اللہ ہیں۔ اب 3 کلاس فیلو تھے، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی تھے، ابن جوزی تھا، ابن سقا تھا۔ اب یہ تینوں کلاس فیلو ہیں اور جا رہے ہیں ولی کی زیارت کے لیے۔ اب آپس میں ظاہر سی بات ہے، جب کوئی بندہ جاتا ہے نا، ہماری تو ضرورتیں اور ہماری تو مریدیاں ضرورت کے تحت ہیں نا، کہ اپنی مراد کے مرید ہیں۔ اگر پیر صاحب نے چائے پوچھ لی تو پیر اچھا ہے، نہیں پوچھی تو دوبارہ جانا ہی نہیں، توجہ کی تو ٹھیک ہے ورنہ پھر جانا ہی نہیں، انہوں نے پوچھ لیا حال تو ٹھیک ہے تو نہیں تو پھر کہنا جناب والا ضرورت ہی نہیں۔ اور جو اپنی مراد کے مرید ہوتے ہیں نہ وہ ادھر کامیاب ہوتے ہیں، نہ سکون قلب ان کو میسر آتا ہے۔ المرید لا یرید، مرید وہ ہوتا ہے جو اپنے شیخ کے ارادے پہ چلتا ہے۔ لا یملک شیئا حتی نفسہ، اپنا آپ بھی جو نہ سمجھے وہ مرید ہوتا ہے۔ وہ تو پھر میرے آقا کے صحابہ ہی ہو سکتے ہیں، یا ہم نے اپنی آنکھوں سے بھی لوگ دیکھے ہیں ایسے، الحمدللہ۔ تو اب ظاہر سی بات ہے، جب یہاں کوئی بھی ذکر پہ جاتا ہے یا کسی اللہ کے بندے کی زیارت کو جاتے تو دوست اب آپ تو پوچھتے ہیں نا بھائی کہاں جا رہے ہو، کس لیے جا رہے ہو، خیر تو ہے نا۔ اب یہ جب تینوں جاتے ہیں تو آپس میں پوچھتے ہیں کیسے جا رہے ہو۔ ابن جوزی نے کہا میں یہ جا کے دیکھوں گا کتنے بڑے عالم ہیں، کتنے بڑے عالم ہیں۔ ابن سقا نے کہا میں جا کے دیکھوں گا کہ میں جو سوال کرتا ہوں پتہ نہیں ان کو جوابات آتے ہیں کہ نہیں آتے۔ اور جب حضرت غوث پاک سے پوچھا آپ جو ولی کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں کس لیے، فرمایا میں جا کے دیکھوں گا مجھ پر مہربانی کتنا فرماتے ہیں۔ سمجھ آئیے کہ نہیں ہے؟ مجھ پر مہربانی کتنا فرماتے ہیں، کرم کتنا کرتے ہیں، میں تو اس لیے جا رہا ہوں۔ اب جب وہاں پہ پہنچے سب سے پہلے انہوں نے ابن جوزی کو کہا کہ تو محکمہ مالیات کا وزیر بنے گا، دولت تیری کان کی لو تک آئے گی لیکن تیرا خاتمہ ایمان پر ہوگا، بچ جائے گا۔ اور دوسرے ابن سقا کو کہا تو بہت بڑا عالم بنے گا، تیرے مناظرے ہوں گے لیکن تیرا خاتمہ اچھا نہیں ہوگا، تیری موت کفر پر آئے گی۔ اور پھر حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، فرمایا عبد القادر جیلانی آپ یہ کہہ کے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کتنا کرم کریں گے، میں دیکھ رہا ہوں بغداد کی جامع مسجد ہوگی، آپ منبر پہ جلوہ گر ہوں گے اور خطاب کریں گے قدمی ھذہ علی راقبۃ کل ولی اللہ۔ فرماتے ہیں ادب کی وجہ سے مجھے یہ مقام ملا ہے۔ اور کسی نے پوچھا ہے عبد القادر جیلانی یہ بتائے آپ نے خدا سے ہمیشہ مانگا کیا ہے، فرمایا یا میں نے علم مانگا ہے یا ادب مانگا ہے، یا علم مانگا ہے یا ادب مانگا ہے۔ تو قادریو نقیبیو سن لو، اللہ کرے ہمیں اللہ علم کی دولت بھی دے اور ادب کی دولت بھی عطا فرمائے۔ الدین کلو ادب، التصوف کلو ادب۔ اگر دین ہے جس کا دین دیکھنا ہے تو اس کا ادب دیکھیں، یہ سب سے ادب کتنا کرتا ہے۔ تو پھر آپ فرماتے ہیں لوگوں میں نے وہ وقت دیکھا ابن جوزی کو محکمہ مالیات کا وزیر بنایا گیا، اور پھر آخر میں وہ بہت بڑے عالم اور دنیا کو ترک کر کے راہ عدم چلے گئے۔ اور پھر میں نے دیکھا وہ ابن سقا بہت بڑا مناظر ہوا، پھر ایک عیسائی بادشاہ کی لڑکی کے ساتھ اس کو محبت ہو گئی اور عیسائیت قبول کر لی، اور پہلے دن اس کو خارش کی بیماری لگی اور وہیں مر گیا، اور گندگی کے ڈھیر پہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مرا۔ اور لوگ کہتے تھے جو تو نے اس ولی کے ساتھ دشمنی کی تھی، بدتمیزی اور گستاخی کی تھی، اللہ نے 2 چیزوں کے لیے اعلان جنگ کیا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، قرآن بھی حدیث بھی۔ قرآن میں یہ ہے کہ جو سود خور ہے، اور حدیث میں سود خور کے خلاف اللہ اعلان جنگ کرتا ہے۔ دوسرا من عاد علی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جو ولیوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں اللہ ان کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے۔ آپ اٹھائیں قرآن و حدیث، آپ کو صحیح بخاری کے اندر یہ حدیثیں ملیں گی کہ سود کے کاروبار کرنے والوں سے اللہ اعلان جنگ کرتا ہے، یا ولیوں کے خلاف بولنے والے پہ اللہ اعلان جنگ کرتا ہے۔ عزیزان محترم فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ اس نے ولی کی گستاخی کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے دولت ایمان لے لی اور کفر کی موت مرا۔ اور مجھے اس ولی کی دعا ہے جب بھی میں بیٹھتا ہوں منبر پہ اور کہتا ہوں قدمی ھذہ علی راقبۃ کل ولی اللہ، ارے ایک ولی کا ادب کرنے سے یہ مقام مجھے نصیب ہوا ہے۔ عبد القادر جیلانی ایسے پیدا نہیں ہوتے۔ عبد القادر جیلانی بننے کے لیے ماں باپ کا بھی بڑا ہاتھ چاہیے ہوتا ہے۔ چلو آپ تو دنیا سے آگئے، جیسے بھی تھے آگئے، آپ اپنے بچوں کو ولی بنائیں نا۔ اور کیسے بنائیں؟ عبد القادر جیلانی کیسے ولی ہیں کہ جن کے باپ سیب بخشوانے گئے تھے، واقعہ نہیں سناؤں گا آپ جانتے ہیں۔
اور ماں ایسی کہ کبھی غیر کو نہیں دیکھا، زبان پہ قرآن کے علاوہ کچھ کلام نہیں کیا، کبھی غیر کی آواز غیر محرم کی کانوں تک نہیں پہنچی۔ اگر باپ ایسا ہو اور ماں ایسی ہو تو بیٹے عبد القادر جیلانی پیدا ہوتے ہیں۔ عزیزان محترم، اللہ تعالی ہم سب کو اولیاء کا ادب نصیب فرمائے، اور جو انعام یافتہ لوگ ہیں ان کے راستے پہ چلنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ جس طرح آپ ذکر الہی کی مجالس میں آتے ہیں اسی طرح آتے رہیں، اور ذکر الہی کی جو مجالس ہیں وہ بخشش کا ذریعہ ہیں، کیونکہ بخاری شریف کے حدیث پاک ہے ذکر کے بعد اللہ عرش پہ اعلان کرتا ہے فرشتوں ان سب کو بخش دو جو آج ذکر میں شریک ہوئے تھے، ذکر میں شریک ہوئے تھے، ان کو بخش دو۔ تو کہا جاتا ہے فلاں جو بندہ تھا وہ ذکر میں شریک ہونے کی نیت سے نہیں آیا تھا، وہ تو ویسے آیا پھنس گیا۔ اللہ فرماتا ہے پہلے اس کو بخشو، کیوں؟ ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم، ارے یہ ذکر کرنے والے مجھے اتنے پسند ہیں جو ان کے پاس 2 گھڑی بیٹھ جائے بدبخت رہ نہیں سکتا، 2 گھڑی بیٹھ جائے وہ بدبخت ہو نہیں سکتا، جو آ جائے وہ بدبخت ہوتا نہیں، اگر بدبخت آ جائے تو بدبخت رہتا نہیں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ لہٰذا نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں، حج ادا کریں، حدود و قیود کا خیال رکھیں، چھوٹوں سے شفقت کریں، بڑوں کا احترام کریں، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو چھوٹے پر شفیق نہ ہو، بڑے کا احترام نہ کرے، وہ میرا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ رشتوں کو پہچانیں اور پھر آپ غوث اعظم کو مانیں، پھر دیکھیں کیسے آپ کو رنگ چڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری حاضری کو قبول فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔